اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب زدني علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. سورہ طارق، سورہ اعلیٰ کے بعد سورہ طارق آتی ہے، یا قرآن کی ترتیب میں دیکھا جائے تو پہلے آتی ہے. سورہ طارق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور جیسا کہ کئی بار یہ بات عرض کر دی گئی کہ مکہ مکرمہ میں جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ان کا مضمون اکثر توحید، ایمان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی ضرورت، اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل اور شواہد، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کی طرف دعوت، آسمان، زمین، سورج، چاند، تارے، پہاڑ، دریائیں، درخت، انسان، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے نمونے ہیں. اس میں غور و فکر کرنے کی ہمیں دعوت دی جاتی ہے تاکہ اس کے ذریعے انسان خالق کی طرف پہنچے، تخلیق کو دیکھ کر خالق کی طرف پہنچے اور اس پر ایمان لاوے. اسی طرح آخرت کا واقع ہونا وہ بتایا جاتا ہے، اور مومنین کا کیا انجام ہوگا اور منکرین کا کیا انجام ہوگا. اسی طرح قرآن کی حقانیت اور رسول کی صداقت، یہ ساری باتیں مکی صورتوں میں ہوتی ہیں. یہاں بھی ہم سورہ طارق کیونکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تو اس تمام باتیں تقریباً اس صورت میں اگرچہ اشاروں کی شکل میں یا مختصراً مذکور ہے. سورہ طارق کی ترتیب نزول میں 17 نمبر ہے، یعنی 17ویں سورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری وہ ہے سورہ طارق. اور تعجب کی بات ہے کہ اس کی آیات بھی 17 ہیں. کتابوں میں آتا ہے کہ یہ سورہ بلد کے بعد نازل ہوئی، لا اقسم بہذا البلد. اس کے بعد سورہ طارق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس کے نزول کا کوئی سبب ہے، کوئی وجہ بنی جس کی وجہ سے سورت نازل ہوئی؟ تو ویسے تو کتابوں میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے، لیکن ایک روایت بعض تفسیر کی کتابوں میں آتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے چچا ابو طالب تشریف لائے. آپ نے روٹی، دودھ وغیرہ سے ان کی خاطر تواضع کی. ابھی ابو طالب بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کوئی تارا آسمان سے گرتا ہوا نظر آیا، اور اس کی چمک کی وجہ سے پورا افق روشن ہو گیا. تو ابو طالب گھبرا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بھئی یہ کیا واقعہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتہ ہے جو شیاطین پر تارا یا ستارہ اٹھا کر مارتا ہے. شیاطین کو اس وقت کسی فرشتے نے تارا مارا تو وہ گرا، تو یہ اس کی روشنی ہے جو نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے یہ. تو روایت میں آتا ہے کہ ابو طالب تعجب کر کے خاموش ہو گئے. تو حضرت جبریل علیہ السلام اس واقعے کے بعد اس سورت کو لے کر نازل ہوئے.
یہ بعض روایتوں میں، بعض کتابوں میں یہ سبب نزول مذکور ہے۔ سورہ طارق میں اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ یعنی سورج شروع ہو رہے چند قسموں سے، اللہ تعالیٰ چند چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں، پھر بیچ میں بھی بعض آیاتوں میں قسمیں آ رہی ہے۔ اس طرح سے علماء فرماتے ہیں کہ اس سورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ پہلی 10 آیتوں پر مشتمل ہے جو والسماء والطارق سے شروع ہوتا ہے، آسمان کی قسم اور طارق نامی تارے کی قسم۔ تو 10 آیتیں پوری ہوتی ہے، فما لہ من قوت ولا ناصر، یہاں پر یہ 10 آیتیں پوری ہو گئی، قسم اور جواب قسم۔ پھر اس کے بعد دوبارہ قسم اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی کھائی، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع۔ فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا حصہ ہے سورت کا جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے، 10 اور 7 17۔ پہلی جو 10 آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے شواہد اور دلائل بیان کیے، گویا کہ اس کے ذریعے ایمان کی طرف منکرین کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اور بیچ میں پھر ایک آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ بھئی جو کچھ تم کر رہے ہو وہ ہمیں معلوم ہے، ہمارا ایک مقرر فرشتہ ہے جو تمہارے اعمال اور تمہارے احوال سے باخبر ہے، اور وہ ہر چیز کو صحیفہ اعمال میں درج کرتا رہتا ہے، شمار کرتا رہتا ہے۔ گویا کہ تم کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ سارا جو جمع ہو رہا ہے تو تم کو آخرت کی اور اپنی فکر کرنی چاہیے گویا کہ۔ اور دوسرا جو حصہ ہے سورت کا اس میں صداقت قرآن، تو دلائل قدرت اور صداقت قرآن، یہ 2 باتیں گویا کہ 2 مضمون پوری سورت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی، سما یعنی آسمان، اور قسم ہے طارق کی۔ عربی میں طارق اس چیز کو بولتے ہیں جو رات کے وقت آوے، رات کے وقت ظاہر ہو، نمودار ہو، اس کو عربی میں طارق کہتے ہیں۔ اصل تو طارق یا طرقہ کے معنی ہے دروازے کو دستک دینا، کھٹکھٹانا، نوک کرنا، یہ اصل معنی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رات کے وقت جو آتا ہے جو شخص، تو اس کو دروازے پر دستک دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ رات کے وقت ہر انسان اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے، تو آنے والے کو دروازے پر نوک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو رات کے آنے والے کو بعد میں پھر طارق سے تعبیر کیا گیا عربی میں، اگرچہ وہ بغیر دستک دیے بھی آوے، ہر رات کے آنے والے کو پھر طارق کہا گیا۔ یہاں تک کہ پھر اور اس میں گنجائش عرب نے پیدا کی اور ہر آنے والی چیز کو بھی طارق کہنے لگے، یعنی اب ستارہ ہے جو رات کے وقت ہی نظر آتا ہے تو اس کو بھی طارق کہا۔ اسی طرح انسان کے دماغ میں جو خیالات اور تصورات رات کے وقت آتے ہیں تو اس کو بھی طروق الخیال بولتے ہیں، خیال کا رات کے وقت ذہن میں آنا۔ تو ہر رات کے وقت آنے والی چیز کو طارق بولتے ہیں، اور طارق کا معنی جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ دستک دینا، دروازے کو کھٹکھٹانا۔ حدیث میں آتا ہے، ایک دعا ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ، اے اللہ میں ہر رات کے وقت آنے والی چیز کی پناہ تجھ سے مانگتا ہوں، اس سے پناہ تجھ سے مانگتا ہوں، ہاں مگر وہ چیز جو خیر اور بھلائی کے ساتھ آوے، إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ۔ لیکن علماء لغت نے یوں کہا، عربی زبان کے ماہرین نے، کہ طارق رات کے وقت آنے والی چیز کو بولا ہے۔ دن میں کوئی آوے، اگرچہ وہ دستک دے رہا ہے، نوک کر رہا ہے، آج کے زمانے میں بیل یا
گھنٹی بجا رہا ہے تب بھی اس کو عربی میں طارق نہیں بولتے. لیکن اب یہ حدیث ہے موطأ مالک میں ہے کہ اعوذ بک من طوارق اللیل والنہار، کہ رات کے وقت اور دن کے وقت آنے والی چیزوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. تو حدیث میں تو دن میں آنے والی چیز کو بھی طرقہ سے تعبیر کیا گیا یا اس کے بارے میں بتایا گیا. خیر علماء لغت ہو سکتا ہے کہ بعض روایتوں میں ایسا آیا ہو، عموماً لغت میں لفظ طرقہ رات کے وقت آنے والی چیز کے لیے ہی بولا جاتا ہے. ایک مشہور شعر ہے عربی میں، یا راقد اللیل مسرورا بأولہ ان الحوادث قد یطرقن اسحارا. یا راقد اللیل، اے رات کے وقت میٹھی نیند سونے والے، مسرورا بأولہ، اس کے ابتدائی حصے پر مطمئن ہو کر، اردوگان کی طرح سمجھانے کے لیے، یا راقد اللیل مسرورا بأولہ، یا راقد اللیل مسرورا بأولہ، اے رات کے وقت میٹھی نیند سونے والے اس کے ابتدائی حصے پر مطمئن ہو کر، ان الحوادث، کبھی کبھار مصیبتیں اور آفتیں اور بلائیں سحری کے وقت بھی تیرے دروازے کو دستک دے گی. ان الحوادث قد یطرقن اسحارا، کہ رات کے آخری حصے میں بھی کبھی بلائیں اور مصیبتیں دستک دے گی یعنی آئے گی. تو یہاں پر بھی یطرقن اسحارا، رات کے آخری حصے میں آنے والی بلائیں اور مصیبتوں کے لیے یطرقن عربی میں کہا گیا. خیر، تو یہاں پر پرانی جو تفسیریں ہیں اس میں طارق کا ایک ہی معنی ذکر کیا گیا، طارق جو رات کے وقت آئے، اور اس سے مراد فرمایا آگے کیونکہ النجم الثاقب کہا گیا تو فرمایا کہ اس سے مراد روشن دار یا چمکدار ستارہ. النجم، نجم کے معنی ہے تارہ یا ستارہ، اور الثاقب کے معنی ہے روشن، چمکدار، بہت زیادہ روشن. تو والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات کے وقت ظاہر ہونے والے ستارے کی. النجم الثاقب، وہ ستارہ جو بہت زیادہ روشن ہے. تو یہاں پر ستارے کی دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. ایک تو یہ کہ وہ رات کے وقت آتا ہے طارق، اور اس کا تفسیروں میں عموماً ایک ہی معنی ذکر کرتے ہیں کہ بھئی طارق اس لیے بولا گیا کہ وہ رات کو آتا ہے، اور عرب رات کے وقت ظاہر ہونے والی چیز یا آنے والی چیز کو طارق بولتے ہیں. اور دوسری صفت بیان کی گئی الثاقب، النجم الثاقب. تو ثاقب کے معنی بھی تفسیروں میں یہ آتے ہیں کہ بھئی وہ بہت زیادہ روشن اور چمکدار ہے. لیکن ثقوب کے معنی جو ہیں عربی میں ثقب یثقب کے معنی ہے کسی چیز میں سوراخ کرنا، کسی چیز کو پھاڑ کر اس کے اندر سے پار ہو جانا، آر پار ہو جانا بولتے ہیں. تو یہ اصل ثقب یثقب کے معنی ہے، جس سے ثاقب کے معنی ہے آر پار ہونے والی چیز. تو ستارہ آر پار کس طرح ہوتا ہے؟ یہاں پر ستارے کے لیے صفت ثاقب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. تو کیا معنی ہے یہاں پر ثاقب کے؟ تو اس میں 3 معنی تفسیر کی کتابوں میں آتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کی روشنی اتنی تیز ہے گویا کہ وہ آنکھ کو سوئی کی طرح چبھتی ہے. تو جیسا کہ سوئی اگر چبھوئی جائے تو سوراخ ہو جائے گا کوئی چیز میں، ہول ہو جائے گا. تو گویا کہ ایسا ستارہ جو بہت زیادہ اس کی روشنی تیز ہے، تو دیکھنے والے کی آنکھ گویا کہ وہ پھوڑ دیتا ہے، یا اس کے اندر سے روشنی گزر جاتی ہے، پار ہو جاتی ہے، آر پار ہو جاتی ہے. یعنی ایک تصور کیا گیا کہ بھئی اس کی روشنی اتنی تیز ہے گویا کہ وہ آنکھ کے اندر سے گزر کر دوسری طرف نکل جاتی ہے. اس معنی کو لے کر بعض علماء نے فرمایا کہ تمام ستارے مراد نہیں ہیں، بلکہ خاص خاص قسم کے ستارے مراد ہیں. یہاں پر قسم جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھائی النجم الثاقب، جو بہت زیادہ روشن ہے، جس کی روشنی بہت زیادہ ہے. ہلکی روشنی والے کو گویا کہ
النجم الثاقب قرآن کی اصطلاح میں نہیں کہا جائے گا۔ تو ایک ثاقب کے معنی یہ ہوئے کہ اس کی روشنی اتنی تیز ہے کہ وہ آنکھ کو پھوڑ دیتی ہے یا آنکھ کے اندر سے گزر کر دوسری طرف نکل جاتی ہے، الثاقب۔ اور ایک دوسرا معنی بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا من خطف الخطف فاتبعه شہاب ثاقب، ہاں مگر وہ شیطان، وہ جنات جو چوری چھپے وحی کی کوئی بات اچک لینا چاہتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے ستارہ اٹھا کر مارتے ہیں، فاتبعه تو پیچھا کرتا ہے اس کا شہاب ثاقب یعنی بھڑکتا ہوا ستارہ۔ تو فرمایا کہ یہ ستارہ جب فرشتہ ہاتھ میں لے کر مارتا ہے اس شیطان پر جو اللہ تعالیٰ کی وحی کا کوئی حصہ چرانا چاہتا ہے تو وہ اس کے جسم کے اندر سے پار ہو جاتا ہے، گویا کہ اس کے جسم کو پھاڑ دیتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے، گویا کہ جیسا کہ بندوق کی گولی ہوتی ہے کہ وہ جسم سے پار ہو جاتی ہے، جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی ایسا ہی کام کرتے ہیں یہ تارے کہ وہ شیاطین کے جسم کو پھاڑ دیتے ہیں۔ تو گویا کہ نفس سے تارہ پھاڑنے والا ثابت ہوا ایک تفسیر کے مطابق، اور اگر اس کی روشنی مراد لی جاوے تو روشنی گویا کہ آنکھ میں اتنی تیز چبھتی ہے گویا کہ وہ آنکھ کو پھوڑ دیتی ہے اور اس میں سوراخ کر دیتی ہے۔ یہ دو معنی ہو گئے۔ ایک تیسرا معنی بعض علماء نے ثاقب کا یہ ذکر کیا کہ ثاقب سے مراد بہت زیادہ بلند اور بالا، بہت زیادہ اونچا۔ فرمایا کہ اگر یہ معنی لیا جاوے تو اس سے مراد ثریا ہے۔ ثریا ایک خاص قسم کا ستارہ ہے جو بہت اونچا ہوتا ہے آسمان میں، فرمایا کہ یہ مراد ہے یہاں پر۔ یا بعض علماء نے فرمایا کہ وہ زحل مراد ہے، وہ بھی ایک سیارہ ہے یا ستارہ ہے۔ تو یہاں پر النجم الثاقب سے مراد زحل، جس کا مقام بھی بہت اونچا ہے آسمان میں۔ تو گویا کہ ثقوب کے معنی ہیں اونچا ہونا، بلند ہونا۔ یہ تین معنی ثاقب کے پرانی تفسیروں میں آتے ہیں، لیکن آج کل کیونکہ علم نے بہت زیادہ ترقی کر لی اور انسان نے بہت ساری ایسی چیزوں کا مشاہدہ کر لیا جو اس سے پہلے مشاہدے میں اس کے نہیں آئی تھی، سائنس وغیرہ نے بھی بہت زیادہ ترقی کر لی، بہت ساری نئی نئی چیزیں دریافت کی انسان نے۔ تو آج کل بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء فلکیات یعنی آسمان میں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اجرام سماویہ، اس کا علم رکھنے والے ماہرین فلکیات آج کل ایک نئی تفسیر ان آیات کی بیان کرتے ہیں۔ طارق کے بھی نئے معنی بیان کرتے ہیں، نیا معنی، اور النجم الثاقب کا بھی ایک نیا معنی آج کل نئی مشاہدات کی بنا پر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آسمان میں جو اجرام سماویہ ہے یعنی آسمان میں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کو ستارہ بولتے ہیں، ایک کو سیارہ بولتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں نجم اور کوکب، نجم ستارے کو بولتے ہیں جس کی روشنی ذاتی ہوتی ہے یعنی خود اس کے اندر سے نکلتی ہے، خود گویا کہ روشنی پیدا کرتا ہے۔ اور سیارہ یا قرآن کی اصطلاح میں جس کو کوکب بولتے ہیں وہ از خود اپنی روشنی پیدا نہیں کرتا بلکہ دوسرے ستاروں سے وہ روشنی حاصل کرتا ہے۔ ستارے کی مثال سورج ہے، سب سے قریب جو ستارہ ہے زمین سے وہ سورج ہے، وہ ایک ستارہ ہے۔ اور سیارے کی مثال ہے چاند، کہ چاند کی از خود اس کی کوئی روشنی نہیں ہے، بھئی ہم کو چاند بہت زیادہ چمکتا ہوا اور روشن نظر آتا ہے تو یہ روشنی کہاں سے آ رہی؟ تو فرمایا کہ سورج کا عکس ہے، سورج کی کرنیں اور اس کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے۔ ستارے جو ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ سورج ایک ستارہ ہے، تو یہ
کس چیز سے مرکب ہوتا ہے، کیا چیز ہوتی ہے وہ؟ تو فرمایا کہ وہ گیس کے گولے ہیں. سورج جو ہم کو نظر آتا ہے وہ گیس کا ایک گولا ہے، اس کے اندر بہت سارے گیس ہیں جو بھڑکتے رہتے ہیں. خاص کر کے ایک قسم کا گیس ہے جس کو ہائیڈروجن بولتے ہیں، وہ بہت زیادہ مقدار میں اس میں موجود ہے، اور وہ کئی کروڑوں ارب سال پہلے سے بھڑکتا ہوا آج تک مسلسل چل رہا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 5 ارب سال تک ابھی اس کے اندر وہ گیس باقی ہے. تو پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، 5 ارب سال ابھی باقی ہیں، اتنا گیس اس میں موجود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اگر وہ فنا کرنا چاہے تو وہ کسی چیز کا انتظار تو کرے گا نہیں کہ بھئی یہ چیز ختم ہو جائے. جیسا کہ انسان کی عمر کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی انسان شادی کر لے، یا بچوں کی شادی ہو جاوے، یا گھر بنا لے، یا حج کر لے. بس جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کائنات کو فنا کرنے کا جو وقت مقرر کر رکھا ہے اس میں وہ چیز ختم ہو جائے گی، چاہے اس کے اندر کتنے بھی گیس موجود ہوں. یہ حاشیہ ہے، اصل متن کی طرف آتے ہیں. تو سورج ایک گیس کا گولا ہے، یا ستارے گیس کے گولے ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے گیس جلتے رہتے ہیں اور بھڑکتے رہتے ہیں. ہائیڈروجن جو ہے فرماتے ہیں کہ وہ جلتے جلتے ایک دوسرے گیس میں تبدیل ہو جاتے ہیں جس کو ہیلیم بولتے ہیں. دوسرا گیس ہیلیم جو ہے، جب یہ گیس ختم ہو جاتا ہے پہلا، اور وہ پورا ستارہ ہیلیم میں منتقل ہو جاتا ہے، تو ہیلیم نامی گیس کی حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ پھر دھماکے کے ساتھ وہ ستارہ پھٹتا ہے. جب پھٹتا ہے تو اس کی روشنی ریڈ کلر کی ہو جاتی ہے، لال سرخ کلر کی ہو جاتی ہے. علماء نے فرمایا کہ سورہ رحمان میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پھٹنے کی جو کیفیت بیان کی، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کہ جس دن آسمان پھٹے گا تو وہ ایک گلاب کی شکل میں بن جائے گا. فَكَانَتْ وَرْدَةً، وردتن کے معنی گلاب، گلاب سرخ ہوتا ہے، تو وہ سرخ گلاب کی مانند بن جائے گا، اور اس کے اندر جو اس کی روشنی کی شکل ہوگی وہ گرم گرم تیل گویا کہ کوئی اونڈیل رہا ہے اس کی شکل ہوگی. آج کل جو پٹاخے وغیرہ پھوڑے جاتے ہیں، اگر آپ دیکھو گے تو بعض پٹاخوں میں سے ایسی شکل بنتی ہے، اسے گلاب کی طرح شکل بنتی ہے، اور اس کے اندر جو روشنی نکلتی ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی تیل گویا کہ اونڈیلا جا رہا ہے، یعنی بہایا جا رہا ہے. قرآن میں یہ چیز سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت بیان کی. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، دھان گرم گرم بہتے ہوئے تیل کو بولتے ہیں. فرمایا کہ یہی کیفیت ستاروں کی ہوتی ہے. جب ستاروں کی عمر ختم ہو جاتی ہے تو اخیر میں ایسا ہوتا ہے کہ ہائیڈروجن ختم ہو گیا، وہ منتقل ہو گیا ہیلیم میں، پھر ہیلیم کی حرارت بہت زیادہ بڑھ گئی تو وہ پھٹتی ہے وہ گیس، اور اس کی شکل پھر ستارے کی سرخ ہو جاتی ہے. ایک مدت تک وہ کیفیت باقی رہتی ہے، پھر وہ بجھ جاتی ہے، یعنی روشنی ستارے کی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ بجھ جاتا ہے. فرمایا کہ یہی ہے النجم الثاقب. یہاں پر النجم الثاقب سے مراد وہ ستارہ جس کی عمر ختم ہو گئی اور اس کی روشنی ختم ہو گئی اور وہ سیاہ بن گیا. آج کل اس کو بلیک ہول بولتے ہیں. فرمایا کہ اب یہ جو ستارہ ہوتا ہے نا، یہ 2 طرح کا ہوتا ہے. اگر وہ جسامت یعنی اس کی سائز کے اعتبار سے چھوٹا ہو تو وہ اپنے مقام سے گر کر کہکشاؤں کے مرکز میں چلا جاتا ہے. کہکشاؤں کے مرکز میں، کہکشاں کس چیز کو بولتے ہیں؟ ستاروں کا ایک مجموعہ یا جھرمٹ جو ہوتی ہے اس کو کہکشاں بولتے ہیں. ہماری زمین جس کہکشاں میں گھوم رہی ہے اس کو انگلش میں ملکی وے بولتے ہیں. ملکی وے، جس کو عربی میں
طریق اللبن بولتے ہیں. اس کی شکل ایسی بنتی ہے، اگر آپ دیکھو دوربین سے تو ایسا لگا کہ کوئی دودھ اونڈیل رہا ہے. تو ملکی وے، تو یہ کہکشاں کے اندر سورج اور چاند اور باقی جتنے ستارے اور سیارے ہیں وہ سب گھوم رہے ہیں. تو یہ ستارہ جو ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، اس کی عمر ختم ہو گئی، روشنی کی جو مدت اللہ نے اس کے لیے طے کی تھی وہ ختم ہو گئی، تو وہ یا سیاہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ آسمان میں ہر طرف اندھیرا ہے، ہر طرف تاریکی ہے. تو تاریکی کے اندر کوئی چیز تاریک ہو تو کیسے نظر آئے گی آپ کو؟ اور وہ بھی ملینوں اور اربوں یعنی فاصلے پر ہے، بہت زیادہ دور ہے، تو اور وہ نظر نہیں آئے گا. تو فرمایا کہ اگر وہ سائز کے اعتبار سے چھوٹا ہے تو وہ اپنے مقام سے گر کر کہکشاؤں کے مرکز میں چلا جاتا ہے. وہاں پر گویا کہ وہ سارے مردہ، فرماتے ہیں وہ قبرستان ہے مردہ ستاروں کا، کہکشاؤں کے جو مرکز ہیں، بلیک ہول. تو بلیک ہول کا ایک مقام کہکشاؤں کے مرکز، وہاں پر بہت سارے مردہ ستارے جمع ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ شاید یہی مراد ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ اپنے مقام سے گر پڑے. تو فرمایا کہ وہ ستارہ ہے جو ختم ہو گیا اور وہ چلا گیا دوسری جگہ پر. اور اگر اس کی سائز بہت زیادہ بڑی ہے تو فرمایا کہ وہ اپنے مقام میں باقی رہتا ہے. فرمایا کہ یہی ہے سورہ واقعہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مقامات کی. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ بہت عظیم قسم ہے اگر تم کچھ سمجھ سکتے ہو اس بات کو. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. یہ بلیک ہول یا الثقوب السوداء عربی میں کہا جاتا ہے، یا قرآن کی اصطلاح میں النجم الثاقب. تو اب یہ ثقبہ کا یہاں پر کیا معنی ہوا؟ یعنی اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ستارہ مارا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو روشن ستارہ ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ صافات میں شہاب ثاقب، یعنی بھڑکتا ہوا ستارہ مارا جاتا ہے. یہ تو ختم ہو گیا. تو اب وہ خود مارا نہیں جاتا جس کی وجہ سے وہ شیاطین کے جسم میں چیرتا ہوا گزر جائے، اور نہ اس کی روشنی ہوتی تاکہ ہم کہیں کہ یہاں پر ثاقب کے معنی ہے آنکھ میں چبھتی ہے. تو اب یہ تیسرا معنی یہاں پر ثقبہ کا علماء نے ذکر کیا کہ اب یہ جو ستارے ہوتے ہیں نا، اس میں گیس کی جو حرکت ہو رہی تھی، جو گیس بھڑک رہے تھے اور گھوم رہے تھے، وہ تو ختم ہو گئے. اب رہے ذرات جس سے وہ مرکب ہے وہ ستارہ. یہ ذرات جو ہوتے ہیں، ریت کے ذرات جو ہیں یا مٹی کے جو ذرات ہیں، وہ بڑی تیزی سے حرکت کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ وہ حرکت کرتے رہیں گے، چاہے وہ ستارہ کہکشاؤں کے مرکز میں ہو یا اپنے مقامات پر بلیک ہول ہو، اس میں حرکت تو چلتی رہتی ہے. اسے کہ قرآن میں ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے اپنے جگہ پر تیرتا رہتا ہے، یعنی اس کی حرکت تو اندرونی جاری رہتی ہے. تو اب ثقبہ کے کیا معنی ہیں؟ تو ایک نیا معنی علماء نے دریافت کیا. فرمایا کہ اس کے اندر سے لہریں نکلتی ہے، جس کو امواج صوتیہ عربی میں کہتے ہیں، یعنی آواز کی لہریں اس کے اندر سے نکلتی رہتی ہے اور وہ زمین تک پہنچتی ہے. ریڈیائی لہریں یا ریڈیو ویوز بولتے ہیں، وہ اس میں سے نکلتی ہے. روشنی تو نہیں رہی اور نہ وہ مارنے کے قابل رہا. تو تیسری چیز آج علماء نے دریافت کی کہ اس کے اندر سے آواز کی لہریں نکلتی ہے جس کی آواز کھٹکھٹانے کی جیسی ہوتی ہے، اور وہی ہے طارق کے معنی، کہ یہ جو ستارے مردہ ہوتے ہیں، بلیک ہول جس کو بولا جاتا ہے، اس کے اندر سے آواز کی
موجیں یا لہریں نکلتی ہے جو زمین تک پہنچتی ہے، اور ان کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ دستک دینے کے اور کھٹکھٹانے کی شکل میں ہوتی ہے۔ بعض علماء نے بعض آلات کے ذریعے آواز سنی بھی ہے کہ ایسے ستاروں سے ایسی آواز آتی ہے، تو انہوں نے سبحان اللہ کہا کہ یہ معنی قرآن میں مذکور ہے کہ والسماء والطارق، کہ قسم ہے آسمان کی اور کھٹکھٹانے والے، نوک دینے والے ستارے کی، النجم الثاقب، جس کے اندر سے ایسے لہریں نکلتی ہیں جو آسمان کو چیر کر زمین تک پہنچتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات قرآن نے ذکر کی۔ اس صورت میں تقریباً 4 چیزیں ہیں یا 4 باتیں ہیں جو پرانی تفسیر میں تو اپنے اس زمانے کے علم کے اعتبار سے بیان کی گئی، لیکن آج علم میں جب ترقی کی تو اس نے اور نئے نئے معنی ان آیات کے بیان کیے۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ طارق نامی یا کھٹکھٹانے والا ستارہ کیا ہے؟ وہ بہت زیادہ چمکدار روشن ستارہ ہے پرانی تفسیر کے اعتبار سے، یا آج کے اعتبار سے وہ ستارہ جو ثقب کا کام کرتا ہے، یعنی اس کے اندر سے لہریں آواز کی نکلتی ہے جو آسمانوں کو چیر کر زمین تک پہنچتی ہے۔ فرمایا کہ یہ لہریں علماء نے سمندر کی تہ میں بھی پائی، یعنی سمندر کی تہ تک یہ لہریں پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ثقبہ کے معنی ہو کہ ہر چیز کو چیر کر کسی بھی جسم سے گویا کہ پار ہو جاتی ہے، انسان کے جسم سے ہو یا کوئی بھی بیچ میں سیارہ ہو یا بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو، بادل ہو، ہوا ہو، پہاڑ ہو، زمین ہو، پانی ہو، دریا ہو، ہر چیز کو وہ پار کر دیتے ہیں، اس میں سے گزر جاتے ہیں۔ النجم الثاقب۔ تو یہ آج کی دریافت ہے۔ ایک بات ذہن میں تھی، ابھی یاد نہیں آ رہی ہے۔ ہاں، فرمایا کہ بلیک ہول جو ہوتے ہیں نا، اس میں ثقبہ کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، ثاقب کے معنی۔ فرمایا کہ یہ جو ستارہ یا یہ ستارہ جو فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے ذرات کے مابین جو خلا ہوتی ہے، جو فاصلہ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ کم ہوتا جاتا ہے۔ تو اس کے ذرات میں جو مابین جو خلا ہے وہ جب کم ہوتی جاتی ہے تو اس کی جاذبیت، کشش ثقل، یعنی کھینچنے کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے اندر، یہاں تک کہ اس کے قریب سے کوئی بھی چیز اگر گزرتی ہے تو وہ اس کو اپنی طرف کھینچ کر اس کے دائرے میں اس کو لے لیتی ہے، یعنی اس کے احاطے میں آ جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز اگر اس کے قریب سے گزرے، چاہے روشنی ہو چاہے کوئی جسم ہو، فرمایا کہ اگر زمین بھی بلیک ہول کے قریب سے گزرے تو پوری زمین اس بلیک ہول میں گھس جائے گی اور اس کی پکڑ سے اور اس کی گرفت سے باہر نہیں آ سکے گی، ہمیشہ اسی میں رہے گی۔ تو فرمایا کہ یہی ہے ثقبہ کے معنی، کوئی چیز اس کے اندر داخل ہو جانا، جیسا کہ کوئی چیز میں ہول ہو تو کوئی چیز اس کے پاس سے گزرے گی تو ہول کے اندر چلی جائے گی، یہ نجم الثاقب۔ یا بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بلیک ہول جو ہے یا الثقوب السوداء، وہ آسمانوں کے دروازے ہیں کہ اس میں سے جو چیز گزر جاتی ہے تو وہ کسی دوسرے عالم میں چلی جاتی ہے، کسی دوسرے عالم میں چلی جاتی ہے۔ خیر، یہ جتنی باتیں بلیک ہول یا ثقوب السوداء کے بارے میں علماء نے آج ذکر کی ہے، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ سب مفروضات علمیہ ہے، نہ کہ حقائق علمیہ، یعنی اس کے بارے میں ہم کو ابھی تک ایسے دلائل اور ٹھوس شواہد نہیں ملے جس کی وجہ سے ہم فائنل کوئی بات اس کے بارے میں کہیں کہ النجم الثاقب یہی
الثقوب السوداء یا بلیک ہول ہیں، اور اس کی بھی حقیقت ابھی تک بہت زیادہ علماء کو معلوم نہیں۔ بعض چیزیں انہوں نے اپنے طور پر دریافت کی کہ بھئی اس کا یہ عمل ہے اور اتنے دور ہے اور اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے اور اس کے اندر اتنی جاذبیت اور طاقت ہوتی ہے۔ یہ ساری مفروضات علمیہ، یعنی اندازے ہیں، تصورات ہیں، کوئی ٹھوس علمی بات نہیں ہے، فائنل کوئی بات آج تک علم نے اس کے بارے میں نہیں کہی ہے۔ اس سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ مفروضات علمیہ ہے تو از قبیل فوائد قرآن کی تفسیر میں ذکر کر سکتے ہو، لیکن یہ مت سمجھو کہ یہی مراد اللہ ہے، اس سے کہ آج تک ہم کو اس کے بارے میں پوری پکی بات معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے اور علم ترقی کرے اور امریکہ یا روس بلیک ہول تک پہنچ جاوے، واللہ اعلم بالصواب، وعلم اتم واحکم، پہنچ جاوے تو اچھا ہے کہ دنیا ان کی بلا سے محفوظ ہو جاوے، اس لیے کہ بلیک ہول کے قریب کوئی بھی چیز جائے گی تو وہ اس کی گرفت میں آ کر دنیا ان کی بلا اور شر سے محفوظ ہو جائے گی۔ واللہ اعلم۔